جرمن عسکریت پسند گروپ ریڈ آرمی فیکشن آف کے ایک سابق کو 1999 اور 2016 کے درمیان مسلح ڈکیتیوں کے سلسلے میں 13 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 67 سالہ ڈینیلا کلیٹی 30 سال سے زیادہ بھاگنے کے بعد بالآخر 2024 میں برلن کے ایک فلیٹ میں پکڑی گئی۔ وہ گزشتہ سال مقدمے کی پر چلا گیا۔ ایڈیٹر کا نوٹ: کال ٹو ارتھ ایک CNN ادارتی سیریز ہے جو ہمارے سیارے کو درپیش ماحولیاتی چیلنجوں کے حل کے ساتھ ساتھ رپورٹنگ کے لیے پرعزم ہے۔ رولیکس پرپیٹول پلانٹ انیشیٹو نے CNN کے ساتھ شراکت داری کی ہے تاکہ پائیداری کے اہم مسائل کے بارے میں آگاہی اور تعلیم کو آگے بڑھایا جا سکے اور مثبت عمل کی ترغیب دی جا سکے۔ تقریباً فوراً پہنچ گیا۔ ٹیکساس کے اٹارنی جنرل پیکسٹن نے منگل کو ریاستہائے متحدہ کی سینٹ کے لیے ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی جیت لی۔ انہوں نے 4 مدت کے سینیٹر جان کارن کو شکست دی۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق پیکسٹن نے تقریباً 64% ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی، جبکہ کورن نے تقریباً 36% ووٹ حاصل کیے، جو کہ تقریباً 28% پوائنٹس کے فرق سے ہے۔ کرسٹل پیلس اور ریو ویلیکانو کے شائقین لیبزگ میں اس وقت جھگڑ پڑے جب ان کی ٹیمیں کانفرنس لیگ کے فائنل میں کھیلنے کی تیاری کر رہی تھی۔ پولیس اہلکار زخمی ہوئے اور 2 گرفتار کر لیے گئے۔ جرمن پولیس نے کہا کہ بوتلیں، بیئر کے شیشے اور ریستوراں کا فرنیچر منگل کی شام اس وقت پھینکا گیا جب ریو کے تقریباً 300 شائقین کے ایک گروپ کا محل کے شائقین سے سامنا ہوا جو ریستوراں کے باہر بیٹھے تھے، اور ان افسران نے ایک اور واقعے میں مداخلت کی جب محل کے 60 کے قریب شائقین نے لالیگا کلب کے ہسپانوی حامیوں کو اکسایا۔ قرغستان کی پہاڑی خشکی سے گھری وسط ایشیائی قوم تاریخی طور پر خطے کی غریب ترین معیشتوں میں سے ایک رہی ہے، جس کا زیادہ تر انحصار بیرون ملک تارکین کارکنوں کی ترسیلات پر ہے، لیکن 4 سال پہلے اس کی قسمت میں غیر متوقع طور پر اضافہ ہوا۔ مغربی حکومتوں اور ان کے اتحادیوں کی جانب سے یوکرین پر 2022 کے حملے پر روس پر پابندیاں عائد کرنے کے بعد قرغستان فوری طور پر پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سامان کے لیے ایک اہم مرکز کے طور پر ابھرا۔ 2021 سے 2022 تک روس کو قرغستان کی برآمدات کی سالانہ مالیت 393 سے بڑھ کر 1 بن ہو گئی، بشمول لگژری کاریں اور مائکرو چپس جیسی مصنوعات۔ تنخواہ دار ٹیکس دہندگان کو جزوی ریلیف مل سکتا ہے کیونکہ وفاقی حکومت کے آپشنز کا جائزہ لے رہی ہے، جن میں سے ₹1 ادا کر رہا ہے۔ آئندہ مالی سال 27 کے بجٹ میں اسے ممکن بنانے کے لیے اپنی جیب سے $200 ارب بجٹ متعلق بات چیت کے مطابق پالیسی ساز آپشنز پر غور کر رہے ہیں، جیسے ٹیکس چھوٹ کی حد میں اضافہ، آمدنی کے خطوط کو وسیع کرنا یا تنخواہ دار افراد کے لیے ٹیکس کی شرح کو ایڈجسٹ کرنا۔ بھارتی فلم انڈسٹری کی ایک بڑی یونین نے بالی ووڈ اداکار رنویر سنگھ کے خلاف عدم تعاون کی ہدایت جاری کی ہے، جب ایک خاتون کی جانب سے دھندر کے ڈیزائنرز کی جوہری پر جنسی ہراسانی کا الزام لگانے والی FIR درج کی گئی تھی۔ ہندوستانی میڈیا نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ بائیکاٹ کے مطالبات نے سنگھ کے آنے والی فلم ڈان 3 سے مبینہ طور پر اچانک باہر نکلنے پر مزید بھاپ پکڑی ہے۔ اٹلی کی اعلیٰ ترین عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ ایک 5 اسٹار ڈولومائٹس ہوٹل قانونی طور پر کام کر رہا تھا جب اس نے سیاح کو نل کا پانی فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ خاتون نے ناکام دلیل دی کہ پانی ایک قدرتی وسیلہ اور ایک عالمی انسانی حق ہے، جب ایک ویٹر نے اسے 2019 کے سکی سیزن کے دوران کاروارا کے 5 اسٹار ہوٹل ساسنگر کے ریستوراں میں صرف 7 کا بوتل بند منرل واٹر پیش کیا۔ حکام نے بتایا کہ واشنگٹن میں ایک پیپر مل میں بڑے کیمیائی دھماکے کے بعد کم از کم 1 شخص ہلاک اور 9 دیگر لاپتہ ہیں۔ دھماکہ 15 PDT 15 جیم پر لانگ ویو میں واقع نپون ڈائناواف پیکیجنگ سہولت میں ہوا، 130 میل 210 کم جنوب میں سیٹل۔ ہوبارٹ لارنس وسکانسن پولیس ڈپارٹمنٹ کے مطابق گرین بے پیکرز اسٹار جوش جیکبس کو منگل کے روز 5 الزامات پر گرفتار کیا گیا، جس میں گھریلو زیادتی کی 3 قسمیں شامل ہیں۔ جیکبز 28 کو بیٹری کے گھریلو بدسلوکی، جائیداد کو مجرمانہ نقصان پہنچانے اور غیر اخلاقی طرز عمل کے ساتھ ساتھ شائق شکار کو ڈرانے اور سنگین گلا گھونٹنے کے الزامات کا سامنا ہے۔ ارجنٹائن کے کوچ لیونل اسکالونی نے کہا کہ سپر اسٹار لیونل میسی کی فٹنس کے حوالے سے ابتدائی خبریں اتنی خراب نہیں ہیں اور امید ہے کہ مزید معائنے اس تشخیص کی تصدیق کریں گے۔ ورلڈ کپ میں صرف 2 ہفتے باقی ہیں۔ اتوار کو 73ویں منٹ میں فلاڈیلفیا کے خلاف میامی کی
4 کی فتح سے اچانک باہر ہونے کے بعد میسی کو ان کے میجر لیگ سوکر بائیں ہیمسٹرنگ میں پٹھوں کی تھکاوٹ کی تشخیص کی ہے۔ لبنان کے سرکاشی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنگ زدہ ملک بھر میں اپنی کارروائیوں کو وسعت دی ہے۔ ایک اسرائیلی فضائی حملے میں 2 افراد ہلاک۔ لبنان کے سرکاری میڈیا کے مطابق طائر ضلع کے دیر اماس قصبے میں نیشنل نیوز ایجنسی NNA کے مطابق فوج نے جنوب میں واقع قصبے بریکا میں کئی فضائی حملے بھی کیے، جس سے 2 گھر تباہ ہو گئے کیونکہ بدھ کو لاکھوں لوگوں نے عید الاضحیٰ کی مسلم چھٹی منائی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ میں حماس کے عسکری ونگ کے رہنما محمد عودہ کو پٹی کے شمالی حصے میں ایک فضائی حملے میں ہلاک کر دیا ہے، کیونکہ ایک نازک جنگ بندی بڑھتے ہوئے دباؤ میں آ رہی ہے۔ اسرائیلی حکام نے بدھ کے روز کہا کہ عودیہ گزشتہ روز غزہ شہر میں ایک حملے میں مارا گیا۔ مسلمان وفاداروں نے بدھ کے روز سالانہ حج کی موسمی رسم میں حصہ لیا۔ مکہ مکرمہ کے قریب علامتی طور پر شیطان کو سنگسار کیا۔ فجر سے ہی حجاج کرام کا ہجوم مختص شہر مکے کے جنوب مشرق میں منع کی وادی میں جمع ہو گیا تاکہ شیطان کی علامت کنکریٹ کے ستونوں پر کنکریاں پھینکے۔ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کو سائبر اسپیس میں روس جیسے مخالفوں کے خلاف تنازع کھونے کا خطرہ ہے، جب تک کہ شہری کارپوریشنز اور حکومتیں سائبر سیکیورٹی کے ساتھ بہت زیادہ عجلت کے ساتھ سلوک نہ کریں۔ برطانیہ کے ایک جاسوسی سربراہ نے خبردار کیا ہے۔ کمیونیکیشن انٹیلیجنس ایجنسی GCHQ کی ڈائریکٹر این کیسٹ بٹلر بدھ کو متنبہ کریں گی کہ ماسکو برطانیہ اور یورپ میں نازک انفراسٹرکچر، جمہوری عمل، سپلائی چین اور عوامی اعتماد کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے۔ لندن کے قریب دوسری جنگ عظیم کے کوڈ بریکنگ سینٹر میں ایک تقریر میں وہ روس پر ٹیکنالوجی چوری کرنے اور تخریب کاری اور قاتلانہ حملے کی سازشیں کرنے کا الزام لگائے گی۔ تائیوان کی کمپیوٹر کمپنی آسوس کے ایک انجینئر لی کے لیے تائیوان کی AI بوم نے اسے ٹیک میں کام کرنے کا ایک دلچسپ وقت بنا دیا ہے۔ تائیوان ایک سیمی کنڈکٹر پاور ہاؤس ہے جو تقریباً 90% جدید ترین چپس تیار کرتا ہے جو AI ماڈل جیسے چیٹ GPT اور کلود کو پاور بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ گوما ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے حکام نے ایبولا کی وبا پر قابو پانے کی کوشش میں مشرقی جمہوریہ کانگو میں بونیا جانے اور جانے والی تمام پروازیں معطل کر دی ہیں۔ یہ فیصلہ نقل و حمل اور مواصلات کی وزارت کی سے لیا گیا ہے، جس نے اتری صوبے کے دارالحکومت بونیا کے اندر اور باہر تمام ہوائی ٹریفک پر پابندی عائد کر دی ہے جہاں وائرس پھیل رہا ہے۔ میلان میں قائم گروپ اسٹارٹ اپ ویرود نے Airbnb کی قیادت میں 58 ملین سیریز سی راؤنڈ اکٹھا کیا ہے، کیونکہ یہ یورپ سے باہر اپنی پہلی بڑی توسیع کی تیاری کر رہا ہے۔ فنڈنگ کمپنی کے کل سرمایہ کو تقریباً $100 ملین تک لے جاتی ہے اور آسٹن سے شروع ہونے والے امریکہ میں ویرود کے دھکا کے لیے مالی اعانت فراہم کرے گی۔ نئی سرمایہ کاری اس شرط کی عکاسی کرتی ہے کہ ٹریول کمپنیوں کی اگلی نسل بکنگ پلیٹ فارمز کی طرح کم اور حقیقی دنیا کے رابطوں کو آسان بنانے کے لیے بنائے گئے سوشل پلیٹ فارمز کی طرح دکھائی دے سکتی ہے۔ ایک اماراتی ماہر تعلیم اور ایک اسرائیلی تاجر کے درمیان ایکس پر ایک مختصر تبادلہ اس شدید الفاظ میں رد عمل کے بعد وائرل ہو گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات UAE نے ایران کے حوالے کر دیا تھا۔ اماراتی اکیڈمی عبدالخالق عبداللہ نے پوسٹ کیا کہ متحدہ عرب امارات ایران کے ساتھ کشیدگی کنکم کے لیے محتاط اور حسابی اقدامات کر رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں نے بدھ کو عید الاضحیٰ منائی، جسے قربانی کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ 10 ذی الحج کو منائی جانے والی عید الاضحیٰ حج کی انتہا ہے جو اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے۔ یہ حج کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے اور اللہ کی فرمان برداری کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کی تیاری کی یاد دلاتا ہے۔ برطانیہ نتائج کے لمحے سے گزر رہا ہے کیونکہ روس اہم انفراسٹرکچر کو انتہائی نشانہ بنا رہا ہے۔ برطانیہ کی سب سے بڑی جاسوس ایجنسی خبردار کرے گی۔ GCHQ کی ڈائریکٹر این کیس بٹلر برطانیہ کو درپیش خطرات اور بدھ کو اپنی افتتاحی تقریر کے دوران ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان اقدامات کے بارے میں بات کریں گی۔ غزہ سٹی اپنے خیمے میں، جہاں اس نے غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کا بیشتر حصہ گزارا ہے، 68 سالہ ایتل ہمدان مسلسل تیسری عید الاضحی کے لیے گھر سے دور تیاری کر رہی ہے۔ ہمدان نے سوچا کہ یہ سال مختلف ہوگا۔ وہ اپنے شوہر کے اسلام کے 5 واجبات میں سے ایک
کہ ایک حج کرنے کا عمر بھر کا خواب پورا کرنے کی امید رکھتی تھی، لیکن اس کے پاس غزہ چھوڑنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور اس کا شوہر 60 سالہ گزشتہ اسرائیلی حملے میں مارا گیا تھا۔ تہران ایران بنیادی اصول امریکہ پر عدم اعتماد ہے، اس طرح سینئر قانون ساز عباس مقتدی نے منگل کی سہ پہر کو سرکاری ٹیلی ویژن صورتحال کو بیان کیا۔ یہ اس وقت سامنے آیا ہے جب پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالب کی قیادت میں ایک ایرانی وفد قطر سے تہران واپس آیا تھا، جس میں ملک کے خلاف تقریباً 3 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ مفاہمت تک پہنچنے کی کوششوں کے درمیان تھا۔ منگل کے روز جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 31 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے، جبکہ اسرائیلی فورسز نے حملے تیز کر دیے اور ملک کے جنوب اور مشرق میں واقع شہروں اور دیہاتوں کے لیے درجنوں نقل مکانی کے احکامات جاری کر دیے۔ جنوبی لبنان میں خوف و ہرس راس پھیل گیا جب رہائشی بڑھتے حملے سے فرار ہو گئے۔ اسرائیلی زمینی افواج مبینہ طور پر وسیع حملے کے خدشے کے درمیان لبنانی علاقے میں مزید گہرائی تک دھکیل رہی ہیں۔ یورپی یونین کے وزرائے زراعت کھاد کی دستیابی پر بات کرنے کے لیے برسلز میں اجلاس کر رہے ہیں، کیونکہ ایران کے خلاف جنگ عالمی سپلائی چین میں خلل ڈال رہی ہے۔ یہ بات چیت ایسے وقت میں ہوئی جب یورپی کمیشن ایک نئے فرٹیلائزر ایکشن پلان کو آگے بڑھا رہا ہے، جس کا مقصد ان کسانوں کی مدد کرنا ہے جنہیں کھادوں کی لاگت میں نمایاں اضافہ کا سامنا ہے۔ امید ہے کہ ان اقدامات سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور خوراک کی درآمدات پر یورپ کا انحصار کم ہوگا۔ بش کے اسرائیل نواز امریکی سینیٹر نے مطالبہ کیا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ ایران مذاکرات میں ثالثی کرنا بند کر دے، کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اسلام آباد ابراہم معاہدے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف کا جواب دے۔ اپنی پوسٹ میں گراہم نے ثالث کے طور پر پاکستان کے کردار کو مسئلہ قرار دیا اور اسرائیل کے خلاف ملکی دیرینہ دشمنی کی طرف اشارہ کیا۔ دفتر خارجہ ایف او نے بدھ کو کہا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، جو نیویارک کے 2 روزہ دورے پر ہیں، نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات کی۔ دونوں فریقین نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈی پی ایم ڈار ایک روز قبل نیپتیارک پہنچے تھے۔ نیپال اور ہمسایہ ملک بھارت میں بے حد مقبول موموس روایتی طور پر کیما بنایا ہوا چکن یا بھیڑ کے بچے کے ساتھ ابلی ہوئی پکوڑی ہیں، اور یہ اتنے ہی ورسٹائل ہیں جتنے کہ وہ مزیدار ہیں۔ اچار اور چٹنیوں کے ساتھ پیش کیے جانے والے موموس بہت اچھا اسٹریٹ فوڈ بناتے ہیں، لیکن ایک مسالے دار سوپ جھول موموس میں غذائیت بخش کھانے کے لیے بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ناظم آباد کراچی کی جدید فوڈ اسٹریٹ پر ہر قسم کے موموس مل سکتے ہیں، لیکن یہ ملک کے باقی ماندہ فوڈ اسکیپ سے غائب ہے، جو خاص طور پر حیران کن ہے۔ کچھ سال پہلے کورین باوبلی ہوئی بنز کے جنون کے پیش نظر موموس اپنے مسالہ دار بھرنے اور چٹپٹے کی چٹنیوں کے ساتھ باؤ کے فطری وارث کی طرح لگتے ہیں۔ اگلے کھانے کا جنون پروں میں انتظار کر رہا ہے۔ اسرائیل نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے غزہ میں حماس کے مسلح ونگ کے نئے سربراہ محمد عودہ کو ایک حملے میں ہلاک کر دیا ہے۔ اس سے ایک روز قبل اس کے پیشرو کو رواں ماہ اسی طرح کے حملے میں ہلاک کر دیا تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارڈز نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں حماس دہشت گرد تنظیم کے مسلح ونگ کے کمانڈر کو کل ختم کر دیا گیا ہے۔ ایک چینی مخالف نے چین سے 30 گھنٹے تک سمندر کے راستے جنوبی کوریا فرار ہونے کی جرات کی ہے۔ اس کی چوتھی کوشش ہے کہ وہ اپنے وطن میں حکام سے فرار ہونے کی کوشش کرے اور اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ مل جائے، جنہیں کینیڈا میں پناہ دی گئی ہے۔ ڈونگ وانگ پنگ، ایک سابق پولیس افسر جس نے اپنی سرگرمی کی وجہ سے قید اور حراست کا سامنا کیا ہے، ایک کشتی کا استعمال کرتے ہوئے فرار ہو گیا تھا اور پیر کو جنوبی کوریا کے کوسٹ گارڈ نے اسے اٹھایا تھا، اس کے وکیل اور ایک ساتھی کارکن نے CNN کو بتایا۔